لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حاضرین و ناظرین محترم، غدیر خم کا واقعہ یہ کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ غدیر خم عقیدے کا ایک حصہ ہے. اور اگر اس غدیر خم کو سمجھنا ہے تو غدیر خم در حقیقت آج اس کا ذکر جو ہو رہا ہے، یہ غدیر خم جڑا ہوا ہے رسالت سے. روز بعثت سے یہ غدیر جڑا ہوا ہے. اگر واقعے اور ولایت و جانشینی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار نہ کیا جائے تو پھر رسالت کی تکذیب ہوگی، قرآن جھوٹا ہو جائے گا، خدا کا وعدہ غلط ہو جائے گا. رسالت باقی ہے غدیر کے اوپر، قرآن کی حقانیت باقی ہے غدیر کے اوپر، رسول اللہ کے وعدے منحصر ہیں غدیر کے اوپر. کیسے؟ اسے میں آپ کی خدمت میں باری باری عرض کروں گا کہ غدیر در حقیقت اس دن بھی شروع ہو چکی تھی جس دن پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی، اور حضرت نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں فلاح اور نجات مل جائے گی. اس دن بھی غدیر کا ذکر موجود تھا. اب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین جب حکم خدا آیا کہ اے میرے حبیب آپ اپنے قرابت داروں کے درمیان اپنی رسالت کا اعلان کر دیں، تو سارے مورخین یہ لکھتے ہیں، بالاتفاق سب نے یہ لکھا کہ جس وقت یہ آیے کریمہ پیغمبر تک پہنچی ہے اور پیغمبر اکرم نے قرابت داروں کو، بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، سب کو اکٹھا کیا، تو اس مجمع کے اندر پیغمبر نے جو سب سے پہلے بات بیان کی وہ یہ تھی کہ تم اب تک میں تمہارے درمیان ایک سچا انسان تھا، اور آج میں تم سے ایسی بات بیان کرنے جا رہا ہوں جو تمہارے لیے ہماری گزشتہ سچائی کا ثبوت ہے. وہ یہ ہے کہ
میں نے ابھی تک تمہاری آخرت و نجات کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے۔ میری رسالت کا اقرار کرو، میری نبوت کا اقرار کرو، آخرت سنور جائے گی، آخرت سدھر جائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے جو نبی اکرم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے بعد لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا، اور اس وقت مجمع کے اندر بالکل خاموشی تھی، سروں پر طائر بیٹھے تھے، آپ کی زبان میں پن سائلنٹ۔ ایسے ماحول میں ایک مرتبہ ایک ننھا انسان اٹھتا ہے، ابھی پورے طور سے وہ قداور نہیں ہوا ہے، لیکن وہ اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، لفظیں سنیے گا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی حمایت کروں گا۔ تو جس وقت یہ فرمایا سب آپ کے سامنے ہے، پیغمبر نے بیٹھلا دیا، اور جب تیسری مرتبہ اٹھے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا آج جو میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہے، وہی میرا جانشین ہے، وہی میرا وصی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ دعوت ذوالعشیرہ کے دن ہی پیغمبر نے واضح کر دیا تھا جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ واقعہ غدیر اچانک ہو گیا ہے، تو واقعہ غدیر اچانک نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، ارشاد ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ جو تم نے کیا ہے وہ اپنے وعدوں کو وفا کرو، اگر وعدوں کو وفا نہیں کیا تو تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ پیغمبر وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو آج میری مدد کرے گا، جو میری آج نصرت کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا۔ تو اب بتائیے خیبر میں کس نے مدد کی ہے؟ احد میں کس نے مدد کی ہے؟ حدیبیہ میں کس نے مدد کی ہے؟ شب ہجرت کس نے مدد کی ہے؟ یہ وہ سارے موارد ہیں جہاں مدد کرنے والوں نے مدد کی ہے، اور کوئی اور نہیں۔ اس میں سب سے نمایاں ذات اگر کسی کی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مجمع غدیری ہے اور آواز ایسی ہے کہ بس کیا کہوں۔ سامنے کی صف نے تو صلوات بھیج دیا، مگر پیچھے والے ایسے ہی بیٹھے رہ گئے۔ تو ایک مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، اب بتائیے پیغمبر کی نصرت کس نے کی؟ جب نصرت کی ہے تو وعدہ وفا کرنا پیغمبر کا کام تھا۔ تو غدیر اس وعدے کا آخری حصہ ہے جو وعدہ ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا۔ تو غدیر عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر پیغمبر اپنے وعدے کو وفا نہ کرتے، اس کو میں ایک عام فہم انداز سے بیان کر دوں۔ اگر میں اس وقت کہوں کہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقداد صاحب آپ یہاں کے اوپر تشریف فرما ہیں، آپ نے اگر زوردار نعرے لگائے، میں کہہ نہیں رہا ہوں آپ سے، اگر زوردار آپ نے نعرے لگائے تو میں محفل کے بعد، تقریر کے بعد آپ کو اپنی ابا دے دوں گا، اور جب آپ گھر پر آئیں گے تو میں آپ کو اپنی گھڑی اور انگوٹھی دے دوں گا۔ میں نے یہاں پر یہ وعدہ ان سے کر لیا، اور جب تقریر میری تمام ہوئی تو میں خاموشی سے یہاں سے نکل گیا۔ اب ان کے ذہن میں خیال آئے گا، مجمع کے ذہن میں خیال آئے گا، جو یہاں کا وعدہ پورا نہ کر سکے وہ اپنے گھر کا وعدہ کیا پورا کریں گے؟
تو سارے مجمع کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ جو اپنا پہلا وعدہ پورا نہ کر سکا وہ آخری وعدہ کیا پورا کرے گا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک وعدہ یہ کیا تھا جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع و جانشین ہوگا، اور جو میری رسالت کا اقرار کرے گا محشر کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا ہوتا تو رسالت جھوٹی ہو جاتی، شفاعت کا پہلو ختم ہو جاتا۔ پیغمبر نے وعدے ذوالعشیرہ کو پورا کر کے بتا دیا، جو کہ نہیں ہمارے اس وعدے کو مانے گا وہ گویا کہ ہماری رسالت کا منکر ہوگا، جو ہمارے اس وعدے کو نہیں مانے گا وہ ہماری شفاعت کا منکر ہوگا۔ تو دعوت ذوالعشیرہ در حقیقت وعدہ غدیر کی ابتدا کا نام ہے۔ اور جب پیغمبر اکرم تقریر کر رہے تھے 3 دعوتیں ہوئی تھیں، اور جب 2 تقریروں کے بعد پیغمبر کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو کھڑا ہو گیا ایک شخص۔ نام لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ سمجھ گئے، اس لیے کہ فرد سے کردار ملتا جلتا ہے۔ ایک فرد کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد سے اس نے پیغمبر کو کہنے سے روکا اور پیغمبر کی اہانت کی۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن جب آیا تو تیسرے دن جب وہ کھڑا ہوا تو جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، کہا اسکت یا آور، اسکت یا آور۔ اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں، اس لیے کہ سب اہل علم ہیں اور مسلسل سنتے رہتے ہیں، میں اس کا ترجمہ بچوں کے لیے کر دوں۔ اسکت یا آور، اے کانے چپ ہو جا۔ جب جناب ابو طالب نے کہا اے کانے چپ ہو جا تو معلوم یہ ہوا غدیر کا مخالف ہمیشہ کانا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو فرمایا جناب ابو طالب نے اسکت یا آور، تو غدیر میں پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو نہیں بلند کیا بلکہ دعوت ذوالعشیرہ کے وعدے کو حیات دی ہے۔ اب آئیے، یہ پہلا موقع تھا جہاں پیغمبر اکرم نے وعدہ لیا تھا اور امیر المومنین نے وعدہ کیا تھا، یہ پہلا موقع ہے۔ تو غدیر کے سلسلے کا یہ پہلا موقع۔ اب آئیے دوسرا موقع، یہ موقع بھی مکہ مکرمہ کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور جانے کے بعد پیغمبر کو میرا سلام کہو اور ان سے یہ کہو کہ آپ کو اللہ بلا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ آپ کو اللہ بلا رہا ہے، رات کے اس اندھیرے میں اللہ آپ کو سیر کرانا چاہتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب وہاں پیغمبر اکرم پہنچے ہیں تو سارے آسمانوں پر نبی اکرم کا استقبال و احترام ہوا، اور جب چوتھے آسمان پر پیغمبر اکرم پہنچے ہیں تو چوتھے آسمان پر پیغمبر کو براہ راست خطاب الہی ہوا۔ سورہ زخرف کی آیت میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا، براہ راست خطاب الہی ہوا۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو وسیلہ جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آئی ہیں بلکہ براہ راست آئی ہیں۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے، ارشاد باری ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے سورہ زخرف میں کہ پیغمبر کو خطاب ہوا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب، یہ انبیاء کا گروہ آپ کے سامنے ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جتنے میں نے انبیاء بھیجے ہیں آپ کے پہلے، من قبل کا، جتنے آپ کے پہلے انبیاء بھیجے ہیں، وسأل، ان انبیاء سے ذرا سوال تو کر لیجئے کہ آپ کو زمین پر کیوں بھیجا گیا، آپ کو زمین پر کیوں بھیجا گیا۔ جب یہ وہ آیت ہے جس آیت کریمہ کو
براہ راست اللہ نے پیغمبر اکرم کو دیا۔ اور جب پیغمبر نے انبیاء کی صفوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ آپ کو زمین پر کیوں بھیجا گیا، تو عزیزان گرامی آپ جواب سنیں۔ سارے انبیاء نے کہا بے نبوت کا و بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ خطاب ہوا۔ سارے انبیاء نے کہا یا رسول اللہ مجھے زمین پر اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں آپ کی نبوت کا تذکرہ کروں اور علی کی ولایت کا تذکرہ کروں۔ تو دعوت ذوالعشیرہ پہلا مرحلہ، معراج مکے کا دوسرا مرحلہ۔ جب دوسرا مرحلہ ہے تو وہاں پہنچ کر کے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک منزل وہ آئی جس منزل کے اوپر جناب جبرائیل نے حضرت کو مخاطب کیا، کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، لو جستو انمولتن لاحترقتو، اگر میں اس سے ذرا سا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ لو جستو انمولتن لاحترقتو، جس وقت جناب جبرائیل نے یہ کہا اور ساتھ چھوڑ دیا، قرآن نے اس موقع کا تذکرہ کیا قاب قوسین او ادنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دو کمان صفات و جلال الہیہ اور نبی اکرم کے درمیان دو کمان اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ عزیزان گرامی قرآن بلا سبب لفظوں کو استعمال نہیں کرتا۔ قرآن نے جن لفظوں کو جہاں رکھا ہے اس کے اندر ایک معنویت پائی جاتی ہے، ایک اس کے اندر راز پایا جاتا۔ قرآن فرما رہا ہے قاب قوسین، دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا۔ جب دو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ تھا تو اس کمان کی لفظ اللہ نے کیوں استعمال کی؟ قوسین کی لفظ اللہ نے کیوں استعمال کی؟ کیا وجہ تھی کہ رب العزت نے قوسین کا لفظ استعمال کیا؟ اب آئیے اگر ہم کہتے تو بہت سی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں کا کوئی نہیں کہہ رہا ہے، ہمارا مفسر نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اس کو اس قاب قوسین کی تشریح اس نے کی ہے جس کو دنیا رازی کہتی ہے۔ فخر الدین رازی وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، قاب قوسین کی جو علت بیان کرتے ہیں۔ تو اب آئیے قاب قوسین کی جو علت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہتر ہوگا ایک صلوات تو بھیج دیں۔ تو سلسلہ ذہنوں سے ٹوٹنے نہ پائے۔ ذوالعشیرہ پہلا مرحلہ، معراج دوسرا مرحلہ۔ معراج میں جب قاب قوسین پر پہنچے تو اب رازی لکھتے ہیں کہ یہ قوسین استعمال کیوں ہوئی ہے۔ قرآن عربوں کی زبان میں آیا ہے، عربوں کے محاورے میں آیا ہے۔ جب قرآن عربوں کی زبان اور عربوں کے محاورے میں آیا ہے تو اب اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب دو قبیلوں کے سردار کسی بات کے اوپر اتفاق کرتے تھے، یا آپ کی زبان میں کہوں کہ ایگریمنٹ کرتے تھے، جب دو قبیلوں کے سردار، تو دونوں قبیلے اپنے اپنے سردار کے ساتھ کسی میدان میں پہنچتے تھے، کسی جگہ پر، وہ جگہ جو ان کے قرارداد میں تھی کہ فلاں جگہ پہنچیں گے، اور دونوں قبیلوں کے سردار کی علامت یہ تھی کہ سردار کے پیچھے قبیلہ ہوتا تھا، سردار کے شانے پر اس کی کمان لٹکتی ہوتی تھی، دوسرا والا قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ آتا تھا اور آنے کے بعد اس کے کاندھے پر بھی کمان ہوتی تھی۔ اب جب دونوں قریب ہو جاتے تھے تو یہ اپنی کمان کو اتارتا تھا، وہ اپنی کمان کو اتارتا تھا اور دونوں کمانوں کو ملا دیتا تھا۔ جب کمان کو ملا دیتا تھا تو ملانے کے بعد جو بھی قرارداد ہوتی تھی دونوں قبیلے تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا معراج کی رات پروردگار عالم نے نبی اکرم سے کچھ قرارداد کی تھی، اسی قرارداد کا نام ہے غدیر خم۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
تو 2 موقع ہوئے، دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا، غدیر میں اسے پورا کیا، معراج میں وعدہ ہوا تو معراج میں انبیاء نے سب نے گواہی دی کہ بے نبوت کا بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور عزیزو آگے بڑھیے، یہ غدیر کے سلسلے میں کچھ کھڑکیوں سے نکل گئے، کچھ دروازے تک پہنچے اور چلے گئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے جھلکیاں دکھائیں اور نکل گئے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ آج اگر حاکم کی سختیاں بڑھتی ہیں آج تو زبانیں بدل جاتی ہیں، قلم ٹھہر جاتے ہیں، حق کہہ نہیں پاتا کوئی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ زمانہ جس زمانے کے اندر دشمنی امیر المومنین عروج پر تھی، اور عروج ہی پر نہیں تھی بلکہ دشمنی امیر المومنین کا یہ عالم تھا کہ اگر نام بھی رکھ دیا جاتا تھا علی کسی بچے کا تو گویا قربان گاہ مودت میں اسے شہید ہونا ہے۔ یہ 2 موقع آپ کی خدمت میں عرض کیے، اب آئیے تیسرا موقع۔ تیسرا موقع وہ تھا، قرآن مجید نے اس تیسرے موقع کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کو خبر شہادت، خبر رحلت جبرائیل کے ذریعے مل گئی۔ جب خبر رحلت مل گئی تو قرآن مجید نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب اذا فرغت فانصب، اے میرے حبیب جب آپ حج سے فارغ ہو جائیے تو آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے۔ اذا فرغت فانصب، علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پیغمبر لے کے مجمع کو چلے، اور کتنا بڑا مجمع تھا وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ مجمع بہت بڑا ہے، 1,24,000 حاجیوں کا مجمع ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو لے کے پیغمبر اکرم چل رہے ہیں حج کے لیے۔ جب پیغمبر اکرم حج کے لیے اتنا بڑا مجمع لے کے چلے تو وعدہ بھی وفا کرنا ہے، معراج میں بھی سن چکے ہیں، اور آیت نے کہا اذا فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہوئیے گا تو اعلان کر دیجئے گا۔ اب یہ 3 مرحلے پیغمبر کے سامنے ہیں۔ اب آئیے چوتھا مرحلہ۔ جب پیغمبر اکرم جا رہے ہیں اور کہاں پہنچے؟ عرفات کے میدان میں پہنچے۔ جب میدان عرفات میں نبی اکرم پہنچ گئے، جبرائیل پھر آئے، کہا یا رسول اللہ پہنچا دیجئے۔ اچھا ایک بات عرض کر دوں، اپنے نوجوان بزرگ سارے جانتے ہیں کہ حکم خدا جتنا بھی آیا، سارے حکم خدا میں فقط اعلان غدیر ایک ایسا حکم ہے، 500 یا کچھ اس سے زائد آیتیں ہیں جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں۔ مگر ہر آیت کے اندر سننے والوں کی تعداد حدود مدینہ میں تھی یا مدینے سے باہر۔ پیغمبر اکرم نے افراد کو رکھا تھا، جا کے اس آیت کو فلاں جگہ سنا دو، اس آیت کو فلاں جگہ سنا دو، اس آیت کو فلاں جگہ سنا دو۔ اسی لیے جب ایک شخص آیا ہے کسی جلیل القدر شخصیت کے سامنے اور اس کو پکڑا گیا تھا کہ اس نے شراب پی لی تھی، جب شراب پی تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ قد بالا تو تھا ہی، جب قد بالا ہے تو فوراً حکم دیا اس کا سر اڑا دیا جائے، اس لیے کہ یہ شراب پی کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو، شراب بھی پی رہا ہے، اس کے بعد اقرار بھی کر رہا ہاں پیا ہے۔ تو جب اس نے دیدہ دلیری کے ساتھ کہا ہاں شراب پیا تو کیا ہوا؟ شراب پینا کوئی جرم ہے؟ تو کہا اس کو دیکھو، اس کا یہ شراب پی کر کے اتنا دیدہ دلیری سے کہہ رہا ہے کہ ہاں پیا ہے۔ تو کہا ہوا کیا؟ شراب پی لیا تو کیا ہوا؟
وہاں بیٹھے ہوئے امیر المومنین کے افراد نے فوراً جا کے امیر المومنین کو خبر دی کہ یا امیر المومنین ہو گیا. سمجھ گئے آپ کہ خطا ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک شخص شراب پی کے آیا ہے، اس کے لیے سزا طے کر دی گئی ہے. امیر المومنین فوراً مسجد میں پہنچ گئے. کہا میاں کیا ہوا؟ تو کہا کیا اس نے شراب پی ہے؟ دیدہ دلیری تو دیکھیے، شراب پینے کے بعد کہتا ہے کیا ہوا؟ پیا تو ہے، ہوا کیا؟ امیر المومنین نے کہا تم کو حرمت شراب کی خبر نہیں ہے؟ کہا نہیں. کیا شراب حرام ہوئی ہے؟ امیر المومنین نے پوچھا کس قبیلے کے ہو؟ کہا میں فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں. کہا فلاں قبیلے کے ہو؟ امیر المومنین نے بلایا. کہا جب آئے حرمت شراب آئی تھی تو امیر پیغمبر نے فلاں انسان کو فلاں فلاں قبیلے میں بھیجا تھا اور اس کے قبیلے میں فلاں شخص کو بھیجا تھا. آپ اندازہ لگائیے جس کو اعلان آیت کی خبر نہ ہو اسے کل قرآن کی خبر کہاں سے ہوگی؟ اب وہ آدمی بلایا گیا. جب وہ آدمی بلایا گیا، آیا ہے. آنے کے بعد امیر المومنین نے پوچھا کہ پیغمبر نے تم سے کہا تھا آیے شراب کو پہنچانے کے لیے تم نے اس کے قبیلے میں جا کے خبر سنائی تھی؟ تو کہا یا امیر المومنین میں نے تو نہیں سنائی تھی. پیغمبر نے فرمایا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. کہا تبلیغ سے پہلے کہا اس کے اوپر سزا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حکم خدا سے بے خبر تھا. مگر میری تقریر سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ احکام کو اب نہیں سیکھیں گے، معاف کر دیے جائیں گے. نہیں، احکام کا سیکھنا واجب ہے. اگر واٹس ایپ کے تمام اصول سیکھ چکے ہیں تو ذیل مسائل کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی جتنی بھی قرآن کے اندر آیتیں ہیں، ہر آیت کی اعلان کو سننے والوں کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں سے آگے نہیں بڑھی. مگر آئے غدیر واحد وہ آیت ہے جس کے سننے والے 2 4 10 20 ہزار نہیں تھے، 1,24,000 کے درمیان پیغمبر نے آئے غدیر کو پہنچایا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ آیے غدیر کو کیوں بھلا دیا گیا، آیے غدیر سے کیوں غفلت کی گئی. کوئی معشوق ہے. آیے غدیر کو کیوں بھلایا گیا؟ کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں. بس یہ سمجھ لیجئے کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں. تو عزیزان گرامی غدیر کے پیغام کو بھلایا گیا، کسی مصلحت کے پیش نظر بھلایا گیا. ورنہ یہ آیے غدیر ایک ایسی آیت ہے جس کے سننے والے 2 4 10 20 ہزار نہیں تھے بلکہ 1.25 لاکھ. اور یہ آیے غدیر بھی 1.25 لاکھ برابر ہے. اب پیغمبر اکرم عرفات کے میدان میں پہنچ گئے. جب میدان عرفات میں پہنچے ہیں، عرفات ہے، سارے کے سارے حاجیوں کو سمٹ کے میدان عرفات میں آنا ہے. جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو جناب جبرائیل تشریف لائے اور جناب جبرائیل نے آ کے پیغمبر سے گفتگو کی اور اس وقت پیغمبر نے ایک آیت سنائی. میں بھی آپ کی خدمت میں وہ آیت جو میدان عرفات میں آئی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مگر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر آواز. لیکن ابھی بھی صلوات میں ذرا ذوف پایا جا رہا ہے. جتنی مرتبہ آپ صلوات پڑھتے ہیں تو یہاں سے لے کے جنت تک میں قمقمے جل جاتے ہیں. اب جس کو جلانا ہے وہ جلائے، جس کو بجھانا ہے بجھا دے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو اب عزیزان گرامی جب میدان عرفات میں پہنچے، سارے حاجی ہو چکے ہیں جمع. پیغمبر نے وہاں خطبہ دیا. ابھی خطبہ پیغمبر کا جاری ہے اور پیغمبر وہاں کے اوپر
انسانیت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے مصروف ہیں کہ اتنے میں جبرائیل نے آ کے فرمایا، پیغمبر سے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر سے کہ اے میرے پیغمبر، ما یوحا الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے آپ اسے ابھی تک نہیں پہنچا پائے۔ عزیزان گرامی، چونکہ پیغام غدیر میں وسعت تھی، جیسے زوال کے بعد غروب تک نماز ظہرین پڑھنے کے لیے وسعت ہے، اسی طرح سے پیغام غدیر میں فوریت نہیں تھی، بلکہ وہاں بھی وسعت پائی جا رہی تھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے پیغمبر جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اسے نہیں پہنچائیں گے، چھوڑ رہے ہیں، پیغمبر نے چھوڑا نہیں تھا۔ اب انداز دو آیتیں ایک جیسی ہیں۔ پہلی آیت جس کو میں نے عنوان قرار دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے پیغمبر اس کو پہنچا دیجئے جو آپ کو وحی کی گئی ہے، بتایا جا چکا ہے۔ کہاں بتایا گیا؟ کہا وعدہ الہی ہے، کہا آپ کو معراج میں بتایا گیا، آپ کو عرفات میں فلعلک تارک ما یوحا الیک وہاں بتایا گیا۔ اب جب قافلہ حج سے فارغ ہو گیا اور فارغ ہونے کے بعد یہ قافلہ جب غدیر کے چہارسو اور چوراہے پر پہنچا ہے، اب وہاں کے اوپر اب موقع نہیں تھا، اب وہاں سے راستے الگ ہو رہے تھے۔ جب راستے الگ ہو رہے تھے، یہاں پہنچ کر کے پروردگار عالم نے پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے۔ بڑے نازوں سے رسول اللہ کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اور پیغمبر کے خطابات قرآنیہ کو اگر دیکھا جائے تو بڑے ناز سے اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کیا، کس شفقت سے اللہ کو۔ جب نماز شب کے لیے اٹھ رہے تھے تو آواز دی یا ایھا المزمل، جب پھر سو کے اٹھے تو آواز دی یا ایھا المدثر۔ شفقتوں سے پکار رہا ہے، اداؤں سے پکار رہا ہے، لباس کی کیفیت سے پکار رہا ہے یا ایھا المدثر۔ اب میں مدثر کا کیا ترجمہ کروں؟ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اے میرے جامع زیب نبی، یا ایھا المدثر۔ جب پھر اٹھے، اب میں عملی کملی کا ترجمہ تو کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مزاج کے مطابق عملی کملی نہیں ہے، تو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے میرے جامع زیب نبی۔ جب جامع زیب نبی کہہ کے پکارا تو اتنی شفقت سے پکار رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، سو رہیے۔ جب راتوں میں اٹھ کر کے نبی تلاوت قرآن میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو شفقت سے کہہ رہا طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب میں نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں نازل کیا ہے، تھوڑا کم۔ تو معلوم ہے اتنی شفقتوں سے پکار رہا ہے، پیغمبر شفقتوں کے حصار میں پل رہے ہیں۔ مگر ایک مرتبہ جب امت کی عاقبت کا مسئلہ آیا تو اب امت کی عاقبت کا مسئلہ تھا، نبی کی رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں تھی، امت کی عاقبت بگڑ رہی تھی، تو کہا اے میرے رسول بلغ، اب آپ پہنچا دیجئے جو آپ کو وحی کی جا چکی ہے، ما یوحا الیک ما انزل الیک، جو وحی کی جا چکی ہے پہنچا دیجئے۔ اب پیغمبر اکرم نے روکا ہے غدیر کے چہارسو پر۔ اللہ اس ظالموں کو جلدی سے تمام کرے۔ اب بتائیے 60 سال کی عمر والا اب حج نہیں کر سکتا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی 60 سال خدا دے رہا ہے اور یہ نالائق 60 سال کو قطع کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال چہارسو پر پہنچے، جب چوراہے پر پہنچے ہیں، اب پروردگار عالم نے کہا نہیں اب آگے نہیں بڑھیے۔ قلب پیغمبر کے اضطراب کو اللہ نے کئی جگہ قرآنوں میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے جب بیت المقدس کی طرف اللہ کے نبی نے نماز پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید نے اس واقعے کا بھی ذکر کر دیا کہ اے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے قلب کے اضطراب کو محسوس کر رہا ہوں۔ فَلَنُوَلِّ وَجْهَكَ
قبلۃ ترضاھا، آپ مطمئن رہیے، میں آپ کو آپ کے قبلے کی طرف رخ کرنے کا موقع دے دوں گا، میں آپ کے اضطراب کو سمجھ رہا ہوں۔ تو قلب پیغمبر کے اضطراب کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن جب غدیر میں آیا اور قلب پیغمبر کے اضطراب، عرفات کے میدان میں پیغمبر نے لوگوں کو بلایا تھا، مشورہ کیا تھا، مگر وہاں خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، اضطراب پیغمبر بڑھتا رہا۔ جب قلبی اضطراب بڑھا تو اب اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ احد میں نے آپ کی مدد کی، خیبر میں نے آپ کی مدد کی، ہر جگہ تو میں نے آپ کی مدد کی ہے، دیکھنے والے ملائکہ کے ذریعے بھی کی، نہ دیکھنے والی طاقتوں کے ذریعے سے بھی مدد کی۔ لم تروہا، جن کو نہیں دیکھا لوگوں نے، میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر ڈریے نہیں، آپ بات کہہ لیجئے۔ معلوم یہ ہوا عزیزو، کل واقعہ غدیر سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کبھی اظہار تشیع میں خوف محسوس ہو رہا ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محافظ ہوگا، اللہ محافظ ہوگا۔ اور جب واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچا لے گا، تو ناس جب کہہ دیا تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جب کہہ دیا بچا لے گا، تو آج تک تو بچی ہے۔ ولایت اہل بیت رکھنے والے بچے ہیں یا نہیں بچے؟ نہ جانے کتنے بنی امیہ ختم ہو گئے، کتنے تنتنے ختم ہو گئے، خزانوں کے دہانے خالی ہو گئے، مگر ذکر علی بند نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی، اب پیغمبر نے میدان غدیر میں اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی بحثیں مولا کے سلسلے میں ہیں، مگر میں نہیں جانتا، اس لیے کہ جن کو زکام ہو جاتا ہے نا، ان کو عطر کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگتی۔ جن کو زکام ہو جاتا ہے، جن کی ناک بند ہوتی ہے، ان کو عطر کی اور پرفیوم کی خوشبو اچھی نہیں لگتی۔ اگر کسی کو بغض علی کا زکام ہو جاتا ہے تو اس کو پھر علی کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی، اب میدان غدیر میں اب جب بلند کر دیا تو اب جتنے بھی دیکھیے، کچھ کیڑے مکوڑے فقط برسات میں نکلتے ہیں، اور برسات ختم ہوئی تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کچھ کیڑے مکوڑے تاریخ و تفسیر میں غدیر کے بعد نمایاں ہو گئے، لیکن غدیر میں جو کیڑے مکوڑے نمایاں ہوئے تھے وہ کربلا کی دھوپ میں جل کے ختم ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ کیڑے مکوڑے نکل آئے، کہا مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی یہ ہے، مولا کے معنی رفیق ہے۔ تو اگر جو کچھ تمہیں مولا کے معنی سمجھنا ہے، پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ نے مولا کے معنی اپنے لیے کیا لیے تھے؟ جو رسول اللہ نے اپنے لیے لیے ہیں وہی علی ابن ابی طالب کے لیے لیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب آئیے آخری بات، تو واقعہ غدیر ذوالعشیرہ میں بھی رہا، واقعہ غدیر معراج میں بھی رہا، واقعہ غدیر میدان عرفات میں بھی رہا، واقعہ غدیر خود اس منطقے جو جوحفہ سے تھوڑے آگے ہے وہاں کے اوپر بھی واقعہ غدیر رہا۔ لیکن عزیزان گرامی، آخری بات اور ختم دعا، آخری بات، قرآن مجید میں امتوں کے عذاب کا تذکرہ ہے، بڑی تفصیل سے ہے۔ کہیں بستیاں الٹ دی گئیں، کہیں انسان کو پتھر بنا دیا گیا، کہیں کے اوپر دمرناہم تدمیرا، الٹ پلٹ کر دیا، رب العزت نے تہس نہس کر دیا۔
عجیب و غریب انداز سے نافرمان لوگوں کا تذکرہ تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے بڑے حساب سے کہا اگر گزشتہ انبیاء کی امتیں اپنے انبیاء کی مخالفت کر رہی ہیں تو ان کو میں نے تہس نہس کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ اگر آج نبی کی امت میں بھی کوئی اگر نبی کی مخالفت کرے گا اس کو بھی میں تہس نہس کروں گا، مگر ساری امتوں میں اور نبی کی امت کے اس واقعے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ انبیاء کی امتوں نے بہت دنوں تک سرکشی کی، نافرمانی کی، بعد میں انہیں مٹایا گیا، لیکن نبی کی امت کے مخالف کو اسی وقت سزا دی گئی جس وقت آنے والے نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اب تک آپ نے نماز کا حکم دیا، میں نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا، میں نے روزے رکھے، آپ نے مجھے جس طرح بلایا میں چلا گیا، حج پر بلایا آ گیا، لیکن اب بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اب اپنے بھائی کو آپ ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ بھی ایک بڑا الزام رسول اللہ پر تھا کہ پیغمبر اپنے بھائی کو نمایاں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنی بیٹی کو نمایاں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ پیغمبر کی رسالت اور نبوت پر آپ کو کیوں اس قدر شک و شبہ ہے؟ میں آپ سے عرض کر دوں، اگر پیغمبر نے علی کو نمایاں کیا تو عقیل کو بھی تو کر سکتے تھے، عقیل کے بھائی کو بھی تو کر سکتے تھے۔ جناب امیر کے اور 3 بھائی تھے، مگر کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے جتنا سلوک امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا امیر المومنین مصلحت الہی سے نمایاں کیے جا رہے تھے۔ اب آئیے، جب آنے والے نے کہا، آپ سب جانتے ہیں، آنے والے نے کہا کہ آپ نے مجھے جس طرف بلایا، جس حکم کو دیا، میں نے اس حکم کو مان لیا، لیکن اب بتائیے اب بھی آپ کی سیری نہیں ہوئی، آپ نے اپنے بھائی کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ اگر یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا آپ نے خدا کی طرف سے کیا ہے؟ نبی کا جواب تھا، میں نے یہ خدا کی طرف سے کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ جسارت کرتا ہوا نعمان فہری نکلا۔ قرآن مجید کہتا ہے، آگے بڑھا، اس کے پہلے اللہ نے ساری امتوں کے مخالفین کو الٹ پلٹ تو ہس نہس دمرناہم تدمیرا مٹا کے رکھ دیا تھا، ابھی آگے بڑھا ہی تھا۔ جب آگے بڑھا تو فوراً ہی آسمان سے ایک پتھر آیا اور چکنا چور کر کے بتایا، کہا دیکھو جیسے انبیاء کا مخالف چکنا چور کیا جاتا ہے، علی کا مخالف بھی چکنا چور کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، غدیر رسالت کی صداقت کا نام ہے، غدیر نبوت کی حقانیت کا نام ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، غدیر کے جتنے بھی مخالف ہیں انہیں تو بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غدیر کی نمائندگی ائمہ طاہرین نے کی، ائمہ طاہرین نے غدیر کی نمائندگی کی، اور جب غدیر کی نمائندگی ائمہ طاہرین نے فرمائی تو آپ دیکھ لیں غدیر کے ہر عمل کا ایک وزن ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ عمل کا کوئی وزن نہیں ہوتا، عمل کا ایک وزن ہے۔ ایک پارٹی والے نے سامان پہنچا دیا، اس کے عمل کا بھی ایک وزن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے نبض پکڑ لی، اس کے عمل کا بھی ایک وزن ہے۔ تو جیسا عمل ہے اسی اعتبار سے اس کا وزن بھی پتہ چل جاتا ہے۔ غدیر کے وزن کو اگر سمجھنا ہے تو بیان معصومین میں سمجھ لینا چاہیے۔ فرمایا اگر کسی نے غدیر کے دن روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا، تو فرمایا معصوم نے جس کسی نے غدیر کے دن روزہ رکھا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا غلط، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو سائنسداں حضرات ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کی عمر 6.5 ارب سال ہے۔ 6.5 ارب سال
ڈی این اے ٹیسٹ سے جو ان لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ وہ 6.5 ارب سال ہے اس دنیا کی عمر۔ اب معصومین نے فرمایا جو بھی غدیر کے دن روزہ رکھے گا گویا اس کو دنیا کے عمر کے برابر عمل کا ثواب دیا جائے گا۔ تو ثواب کی عظمت بتا رہی ہے کہ غدیر کے اندر اہمیت پائی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ جس نے روزہ رکھا اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، مگر وائرس نہ بھیجے تب۔ اگر گناہوں کا وائرس مسلسل بھیج رہا ہے تب نہیں، اینٹی وائرس لگا لے پھر اس کے بعد روزہ رکھے تو یقیناً اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب 60 سال کے عبادت اور گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ائمہ معصومین چلے گئے پردہ غیب میں۔ جب پردہ غیب میں امام معصوم چلا گیا تو ایک ارشاد چھوڑ کے گیا، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فعلی العوام ان یقلدوہ۔ عوام کی ذمہ داری ہے اس مقلد کی اطاعت کریں، ان کی تقلید کریں۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں تقلید کا پہلو پایا جا رہا ہے وہاں وہاں غدیر پایا جا رہا ہے، جہاں جہاں تقلید کی مخالفت پائی جا رہی ہے وہاں وہاں غدیر کی نادانستہ طور سے مخالفت پائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں اب دیکھ لیجئے اپنے ہی جشن غدیر کریں گے اور دنیا میں کسی اعتبار سے تو مان لیا ہوتا، کسی اعتبار سے مان لیا، چوتھا ہی صحیح، مگر مان تو لیا ہوتا، مگر نہ ماننا دلیل ہے کہ علی کو مجبوری سے مانا تھا، خوشی سے نہیں مانا تھا۔ بس عزیزان گرامی، میری گفتگو تمام ہوئی۔ دعا ہے کہ رب العزت ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے جو بقی کے تعمیر میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ پالنے والے ان لوگوں کو نیست و نابود فرما جو جحفہ میں ذکر علی ابن ابی طالب کے کرنے سے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ پالنے والے ان لوگوں کو نیست و نابود فرما جو تشیع کی بنیادوں کو ہلانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ پالنے والے واسطہ ہے ان تمام حاضرین و ناظرین کی حاجتوں کو روا فرما جن کے دلوں میں زیارت کی تمنا ہے۔ پالنے والے ان لوگوں کی مغفرت فرما جو دنیا سے چلے گئے۔ معبود جن کی آغوش خالی ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحبان دختر ہیں ان کو فرائض سے سبکدوش فرما۔ پالنے والے ولایت اہل بیت نسلوں میں منتقل فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مراجع اعظام، بالخصوص آیت اللہ العظماء سیستانی، آیت اللہ العظماء خامنئی کی حیات میں اضافہ فرما، دین کی رہنمائی کی توفیق کرامت فرما بالنبی و آلہ الطاہرین۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلا و عینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔